ایرانین فورن منسٹر ہیں عباس عراقچی صاحب، حامد خان صاحب، ان کا بڑا اہم بیان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ امن و سلامتی کا جو خطرہ ہے یہ دنیا بھر میں پھر پھیلے گا، یہ جو غزہ گریٹر اسرائیل والا ساری سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اب جو گریٹر اسرائیل کا میپ ہے اس میں ترکیہ کا بھی کچھ حصہ ہے، اس میں ایجپٹ بھی آتا ہے اور دیگر اسلامی ممالک بھی ہیں، تو ترکیہ کی تو ایک پوزیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان ممالک سے قدرے بہتر بھی ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم سے اب تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکیہ نے اس طرح سے وہ رول پلے نہیں کیا، نہ ہی باقی جو اسلامی ممالک نے، ان کے لیے چونکہ خطرہ بہت ہے، تو کیا اب OIC کے پلیٹ فارم سے کچھ نکل کر آئے گا جس میں اس مسئلے کو، اس کی سنگینی کو سنجیدگی سے سمجھا جائے گا اور اس کے حل کی جانب بڑھیں گے؟ دیکھیے آمنہ، بات یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا کی بے حسی، پوری دنیا کے مسلمان ممالک اور ان کے سربراہان کی بے بسی اور اس انداز کی مجرمانہ خاموشی کہ وہ غزہ کے ہونے والے ظلم جس میں لاکھ سے زائد لوگ شہادت پا چکے ہیں، ان سب کے جو ہاتھ ہیں وہ قیامت کے دن ہوں گے اور ان سب کے گریبان ہوں گے۔ یہ جو OIC کا آج اجلاس ہو رہا ہے یہ بالکل اس شعر کے مصداق ہے کہ کی جو میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ تو بدقسمتی سے پشیماں بھی نہیں ہو رہے، ان کو واقعی دو باتیں سمجھنی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ان کو خود اب اپنی فکر پڑتی نظر آئی۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی گریٹر اسرائیل کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا، ایران نے بھی دیا، ترکی نے بھی دیا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا گریٹر اسرائیل اس سے پہلے غزہ کا جو خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غزہ کے 20 لاکھ لوگوں کی، بچوں کی جو قحط سے جو اموات ہو رہی ہیں، جو کھانا لینے، راشن لینے جاتے ہیں ان پہ فائرنگز ہو رہی ہیں، ہسپتالوں پہ سکول ختم ہو گئے ہیں، تعلیم ختم ہو گئی، مسجدیں تباہ ہو گئی، اس سب کو دیکھ کر بھی مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی مشترکہ لائحہ عمل ابھی تک نہیں آیا۔ حقیقت تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تقریروں کی حد تک کر رہے ہیں، وہ ایک فارسی کی مثال ہے، گفتن نشستن برخاستن، اس سے آگے ہم نہیں جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج وقت آ گیا تھا کہ جہاں پورا ویسٹرن ورلڈ، جہاں جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں لوگ لاکھوں میں، ملین میں مارچ کر رہے ہیں اسرائیلی مظالم کے خلاف، نیتن یاہو کی فرعونیت کے خلاف۔ اس کے مقابلے میں میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جہاں ابھی بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے پر بھی پابندی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے باہر آنا ہوگا، OIC کو بڑا کلیئر سٹانس لینا ہوگا، اور وہ کلیئر سٹانس یہ ہے کہ اب اس کو طاقت سے روکنے کی بات کی جائے، اب اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ کی بات کی جائے، اب اسرائیل سے جن ممالک کے سفارتی تعلقات ہیں اور جنہوں نے حال میں سفارتی تعلقات کیے ان کے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بات کی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نیتن یاہو کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا جائے، اسی طرح جس طرح سربیا میں دیا گیا، جس طرح انہوں نے سوڈان کے بشیر کو دیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کو۔ تو کیا نیتن یاہو جو ہیں وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں کہ ان کے جنگی جرائم کے اوپر ان کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا؟ بات یہ ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ اس کو ذمہ داری دکھانی ہوگی جہاں تک بات آتی ہے سیز فائر پر عمل کرانے کی، لیکن جب بات آتی ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے OIC کا کام ہے، OIC ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ کی وحدت کے حوالے سے اگر کوئی ایک ملک تکلیف میں ہے تو سب اس کا ساتھ دیں گے۔ آج اگر یہ یونٹی نہ دکھائی گئی، جو بہت دیر ہو گئی، ہم نے بدقسمتی سے دیکھا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اگر اسٹرانگ پیغام نہیں جاتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ تو یورپ ان کو روکے گا، نہ کوئی روکے گا، یہ قتل عام جاری رہے گا، اور غزہ کے لوگوں کو وہ سمندر میں بھی پھینکنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ وہ جو لوگ قبلہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ آمنہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بے حسی ہے، لیکن میرے لیے بہت افسوسناک اور تڑپنے والی بات یہ ہے کہ رفح بارڈر جو مصر کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پہ جو فلسطینی بچے، بوڑھے اور خواتین رو کے وہاں بیٹھ کے جاتی ہیں کہ ہمیں اندر آنے دو، ایجپٹ ان کو اندر نہیں آنے دیتا۔ دیکھیں اس سے زیادہ کیا جرم ہوگا کہ جو بھوکے لوگ ہیں رفح بارڈر کے پاس پہنچتے ہیں اور مصر ان کو اندر آنے دے، ان کو نہیں آنے دیتا۔ یعنی اس طرح یا ان کو حماس کے لوگ ہوں تو آپ بات کریں۔ جی بالکل یہی بات ہے، اور بنیادی طور پر میں اسی لیے بار بار یہ بات کرتا ہوں۔ اور سر یہ ان ممالک میں بھی تو پھیلے گی نا، یہ فیوچرسٹک اپروچ نہیں ہے، کیا یہ صرف غزہ کی حد تک جو بات آپ نے کہی نا آمنہ، میں اس کا چھوٹا سا جواب دے دوں آپ کو۔ فیوچرسٹک کی بات یہ ہے کہ یہ وہ اپنی باری آنے کا انتظار اگر کر رہے ہیں تو ان کی باری آ چکی ہوئی ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنلی جو قریب کے ممالک ہیں، ترکی کے علاوہ تمام ممالک، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، سیریا ہو، indirectly who's controlling them? We have to be realistic.
امریکن کتنا انفلوئنس ہے وہاں پر. وہ آلریڈی اب کی باری آئی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ نیوم سٹی جو بنایا جا رہا سعودی عرب میں وہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں شامل ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ اب میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں, لیکن قرآن پاک میں بار بار حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اللہ مطلب بحیثیت امت مسلمہ ہمیں آج اگر نہیں جاگے گی لیڈرشپ, میں لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں. دیکھیں میرے دل میں, آپ کے دل میں آمنہ, احتشام صاحب, ہم سب تڑپ رہے ہیں غزہ کے لیے, کشمیر کے لیے, جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو لیڈ کون کرے گا. سعودی عرب ہے, ترکی ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, انڈونیشیا ہے. میں بار بار وہ جو مسلم فیوچر کے خطرے کو دیکھیں نا, اب جارڈن جیسا ملک اسرائیل کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ جارڈن سے سڑک نکالیں اور جدہ تک لے جائیں. اب دیکھیں اتنی زیادہ ایکسیس دی جا رہی ہے ان کو, مطلب یہ آنکھیں بند کر کے سب کچھ ہو رہا ہے. ان کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ ہم کیوں اجازت دے رہے ہیں. اسرائیلی میزائلوں کو ایران کے اوپر جانے دیا, عراق اور 3 دنیا کے مسلمان ممالک کے اوپر سے گزر کے ایران پر میزائل گرے اور ایرانی جہاز ریفیولنگ ہوتی رہی. ایرانی جو اسرائیلی جہازوں کی ریفیولنگ عراق میں ہوتی رہی, موصل کے ہوائی اڈوں پہ ہوتی رہی. سر یہی تو بدقسمتی ہے, سیلفشنس ہے, بے حسی ہے. ایگزیکٹلی بالکل. اور مسلمان ممالک اس میں برابر کے شریک ہیں, اور اس کے اندر ضروری ہے کہ اب کوئی مشترکہ لاحہ عمل اپنایا جائے, ورنہ آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج قیامت غزہ پر ہے تو پھر کب کسی اور کی باری ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.